اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے غیر مسلم کو، وہ ہے کہ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ہے جو صحیح ہے، لیکن عام طور پہ اگر کوئی غیر مسلم سے آپ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں اور مان لو مثال کے طور پہ کہ وہ ان باتوں کو قبول کرتا ہے، پھر بھی اس غیر مسلم کے دماغ میں یہ سوال رہے گا اور وہ شاید کہیں گا ٹھیک ہے اسلام میں اچھی باتیں ہیں، لیکن آپ وہی مسلم ہیں، وہی مسلمان ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے، جو بنیاد پرست ہے، جو ٹیررسٹ ہے. آپ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے، ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے. آپ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا. یہ چند باتیں جو اس کے دماغ میں ہیں وہ اسے اسلام کی اچھائیاں قبول کرنے سے روکتی ہے. اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، میں پہلا سوال اس سے کرتا ہوں کہ آپ کو اسلام میں کیا غلط لگتا ہے، آپ کے پاس اسلام کے خلاف کیا چیز ہے، اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ اس کے علم کے حساب سے، بھلے اسے علم میڈیا کے ذریعے ملا یا کتابوں کے ذریعے ملا، صحیح یا غلط، جو بھی علم اس غیر مسلم کے پاس ہے، میں اس سے پہلا سوال پوچھتا ہوں آپ کو اسلام سے کیا ناراضگی ہے، آپ کو اسلام کے متعلق کیا چیز آپ کو غلط لگتی ہے، اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، قرآن کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے. اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ غیر مسلم 2 یا 3 سوالات اسلام کے متعلق کرتا ہے. اور میرے 10 سال سے زیادہ تجربے میں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لگ بھگ عام غیر مسلم کے دماغ میں 20 سوالات اسلام کے متعلق ہے. اور یہ سوالات جو ہیں کبھی بھی آپ غیر مسلم سے پوچھیں گے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا ناراضگی ہے، آپ کو اسلام کے بارے میں کیا چیز پسند نہیں ہے، تو وہ 2 یا 3 یا 4 سوالات کرتا ہے. اور الحمدللہ یہ سوالات، یہ 20 سوالاتوں میں سے ہی ہوتا ہے. 90% یہ 3 یا 4 سوال جو کریں گے غیر مسلم، یہ 20 سوالات کے اندر سے ہی ہوتا ہے. یہ کامن عام 20 سوالات جو غیر مسلم کے ذہن میں کیسے آئے؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات آتے ہیں. اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، ریڈیو اسٹیشن ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہو، یہ سب انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. اور کچھ میڈیا خصوصاً اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں. آج کی تاریخ میں جو 20 سوالات عام غیر مسلم کے دماغ میں ہیں، 10-20 سال پہلے یہ سوالات کچھ اور تھے. 20 سال بعد شاید یہ سوالات پھر بدلیں گے. جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات غیر مسلم کے دماغ میں آتے ہیں. اور یہ 20 سوالات سارے دنیا میں، سارے ممالک میں وہی ہے. کچھ 1 یا 2 سوالات ڈپینڈنگ اپون دا سوسائٹی، معاشرے کے حساب سے، اس سوسائٹی کے کلچر کے حساب سے شاید 1 یا 2 سوالات اور ہوں گے. لیکن یہ باقی 20 سوالات سارے دنیا کے ممالک، بھلے امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، سنگاپور ہو، ملیشیا ہو یا انڈیا ہو، یہ سوالات سیم ہیں، وہی ہیں. جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں شاید ممکن نہیں کہ میں سارے 20 سوال کا جواب دوں. کوشش کروں گا کہ کم از کم آدھے سوالات کا جواب دوں. آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ سارے سوالات کا جواب حکمت سے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دے، بھلے غیر مسلم اسلام قبول نہیں کریں لیکن کم از کم ان کے دل میں جو نفرت ہے وہ کم از کم دور کر سکتے ہیں. اور ہمارا فرض ہے کہ غلط فہمیاں ہم غیر مسلم کے ذہن سے دور کریں. آج کی تاریخ میں سب سے پہلا نمبر 1 مسکنسیپشن جو ہے آج کی تاریخ میں، خصوصاً 11 سپتمبر کے بعد، وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ایک ٹیررسٹ ہے. اس کے معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے، ایک دہشت گرد ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن چینلز میں، انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ، میگزینز پہ، مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے
جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کا بنیاد پرست نہ ہو تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہر بنیاد پرست، ہر فنڈامنٹلسٹ کو کہنا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے یہ صحیح نہیں. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. In which field is he a fundamentalist؟ مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے، تو وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے. دوسری اور ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسان کی زندگی کو بچانا اور وہ ہزاروں انسان کی زندگی کو بچاتا ہے. وہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے، وہ ایک اچھا شخص ہے. تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس میدان میں وہ شخص بنیاد پرست ہے اور اس میدان کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور الحمدللہ مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim. مجھے گرو ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، فنڈامنٹلسٹ مسلم. اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو، اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی، لیکن اگر ہم لاجیکلی اس کی وجہ اور حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ایک اسلام کی بنیادی بات صرف ایک بھی ثابت کر سکے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے اس کے لیے وہ بنیادی بات شاید مفید نہ ہو، لیکن عام انسانیت کے لیے ایک بھی اسلام کی بنیادی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے. اور یہ لفظ جو فنڈامنٹلزم ہے، بنیاد پرستی، سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ویبسٹر ڈکشنری کے حوالے سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم، سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا پروٹسٹنٹ کرسچنز کے لیے جو امریکہ میں تھے. امریکن پروٹسٹنٹ کرسچن کے لیے 20ویں صدی کے شروعات میں یہ پروٹسٹنٹ کرسچن نے کہا کہ جو بائبل ہے یہ سارا بائبل اللہ کا کلام ہے. پہلے کرسچنز عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ بائبل کا پیغام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ پروٹسٹنٹ کرسچنز امریکہ میں ان دا بگننگ آف دا 20th century ان نے کہا کہ صرف بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں، لیکن بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کا کلام نہیں ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے اس میں فنڈامنٹلسٹ کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے. According to Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. آکسفورڈ ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہبی کتاب پر عمل کرتا ہے، لیکن
اگر آپ ریوائزڈ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں ڈیفینیشن میں ذرا تبدیلی ہے. اگر آپ نیا ایڈیشن پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پر شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی کتاب پہ عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام. ابھی نئی ایڈیشن میں ہے بنیاد پرست، مطلب جو خصوصاً اسلام کی مذہبی کتاب پہ عمل کرتا ہے، مطلب مسلم. اگر آپ یہ ورڈ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست، فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے مسلم. حالانکہ یہ پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی لوگ کے لیے، آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلم کے لیے. جب بھی آپ یہ سنیں گے لفظ فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست، آپ کے ذہن میں آئے گا مسلم، کہ وہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں یار مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دہشت گرد کے معنی کیا ہیں. واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ ٹیررسٹ؟ دہشت گرد مطلب وہ انسان جو دوسروں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب بھی ایک چور کوئی پولیس کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے وہ پولیس دہشت گرد ہے. اسی طریقے سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی چور اسے دیکھے، جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا اسے دیکھے، جب بھی کوئی لفنگا اسے دیکھے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اور یہ قرآن کی آیت ہے. جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے، جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے، اینٹی سوشل ایلیمنٹ، جب بھی کوئی مسلم کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے دل میں دہشت پیدا کریں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عام طور پہ ٹیررسٹ، دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس سلسلے میں کوئی بھی مسلم کبھی بھی کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے حرام ہے. ہمیں خصوصاً ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت کے خلاف ہیں، اور جو لوگ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی وقت ایک شخص جو کوئی کام کرتا ہے اس کو دو علیحدہ لیبل دیے جاتے ہیں، 2 different لیبلز، 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس دیش کو آزادی ملنے کے پہلے، ہمارا اس دیش ہندوستان، برٹشرز اس ہندوستان، اس ملک پہ حکومت کرتے تھے. اس وقت تقریباً 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. برٹشرز ان دیش بھکت لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں. The freedom fighters of India, many of them were called as terrorists. کئی ہندوستانی جو اس دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، برٹشرز ان کو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں. لیکن عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتا تھا دیش بھکت یا پیٹریوٹ، جو دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. وہی انسان، وہی کام، لیکن 2 علیحدہ لیبل، 2 different لیبلز. اگر آپ برٹشرز کی بات مانتے ہیں کہ ان کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہم بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دہشت گرد تھے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کی بات مانتے ہیں کہ برٹشرز ہندوستان میں بزنس کے لیے آئے تھے، ان کو اس دیش پہ حکم کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ لوگ جو دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے وہ صحیح میں دیش بھکت تھے اور دہشت گرد نہیں تھے. وہی انسان، وہی کام، لیکن 2 علیحدہ لیبل، 2 علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کس وجہ سے وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے. یہ ہمارا فرض ہے. اس کے بعد ہمیں لقب دینا چاہیے. اور یہ لقب عام طور پہ کامن ہے. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے سفید لوگ اس پہ حکومت کر رہے تھے، وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ. یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ کہتی تھی، ٹیررسٹ، دہشت گرد. اور یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ، سفید لوگ کی حکومت، انہیں 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر چکی تھی. لیکن عام ساؤتھ افریقن انہیں کہتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ان کے لیے ایک ہیرو تھا. سیم آدمی
وہی کام لیکن 2 ڈفرنٹ لیبلز، 2 علیحدہ لقب. اور ابھی چند سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. وہی انسان جس کو پہلے لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے، کچھ سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سب سے اونچا ایوارڈ امن کے لیے ملتا ہے نیلسن منڈیلا کو. آپ دیکھیں گے وہی شخص وہی کام لیکن 2 ڈفرنٹ لیبلز. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ کس کام کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے. دوسری غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد میں. اور جہاد کی غلط فہمی صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں، بہت سے مسلمان بھی جہاد کے معنی نہیں جانتے. عام انسان یہ سمجھتا ہے، بھلے مسلم یا غیر مسلم ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے وہ ذاتی وجہ ہو، مال کے لیے ہو یا کوئی زمین کے لیے ہو، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا جگہ کے لیے، وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے. جہاد ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے، جس کے معنی ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہتے ہیں جد و جہد، جد و جہد کرنا. اور شریعت کے حساب سے کوئی بھی شخص جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. مثال کے طور پہ کوئی اگر ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی میدان جنگ میں اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کا صحیح معنی جو ہے وہ صرف جد و جہد ہے، اور اس کو کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم ایگزامینیشن پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اگر وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ. اور کئی لوگ جب جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ. اور یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، چونکہ ہولی وار عربی میں ہے حرب مقدسہ، اور یہ لفظ حرب مقدسہ کئی بھی قرآن میں کئی بھی حدیث میں نہیں آتا. یہ لفظ انگریزی کا جو ہے ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جو عیسائی لوگ تھے جو تلوار کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے، اس کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا ایز ہولی وار. اور افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی صرف غیر مسلم بٹ کئی مسلم اسکالرز انورٹ کامرس، اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں انورٹ کامرس، وہ بھی جہاد کا ترجمہ ہولی وار کرتے، جو بالکل غلط ہے. جہاد کا ترجمہ ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، جد و جہد کرنا. اور اکثر جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کئی باتیں کرتے ہیں. اور سب سے عام قرآن کی آیت جو اس موضوع پہ اسلام کے خلاف لکھنے والے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور اس آیت کا استعمال ہمارے دیش کے ارون شوری، آپ نے نام سنا ہے ارون شوری، انہوں نے کتاب لکھا ورلڈ آف فتواز، ورلڈ آف فتواز. اس میں ایک کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کافر کو پائیں گے، اور اس کے ذہن میں ہے کافر مطلب ہندو، کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. اور اگر آپ قرآن شریف کھولیں گے، قرآن مجید کھولیں گے اور پڑھیں گے تو اس کا یہ ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کر دیا ہے، آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن پوری آیت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ غلط ہے. تو صرف اگر میں عیسیٰ علیہ السلام خدا لکھوں گا اور بولوں گا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اگر میں بولوں گا قرآن میں لکھا نماز مت پڑھو تو بھائی صحیح ہے، قرآن کھولیں گے تو لکھا ہے نماز مت پڑھو، لیکن پوری آیت ہے نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. تو اس طریقے سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے قرآن مجید سے، اور اس کا ترجمہ صحیح ہے
کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں کانٹیکسٹ کو جاننا ضروری ہے. پس منظر کہتے کانٹیکسٹ کو. میری اردو ذرا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کانٹیکسٹ جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس کے کچھ چند آیت پڑھیں گے, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے 4 آپ پڑھیں گے, تو اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صلح تھی, ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ, اور ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے اس امن کو, پیس ٹریٹی کو توڑ دیا. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں تنبیہ دیتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, ورنہ اعلان جنگ. 4 مہینے کا وقت ہے آپ کو سدھارنے کے لیے, ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ ڈرو مت. جنگ کے میدان میں آپ جد و جہد کرو, جہاد کرو, ڈرو مت. اور اگر آپ دشمن کو پائیں گے, یہاں لفظ جو کافر ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے, اس کانٹیکسٹ میں دشمن, جب آپ دشمن کو پائیں گے میدان جنگ میں, آپ ڈرو مت, ان کا قتل کرو. تو عام طور پہ کوئی بھی آرمی جنرل, اگر امریکہ ویتنام سے جھگڑا کر رہی تھی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے وہ امریکن سولجر سے کہتا ہے کہ میدان جنگ میں آپ جب ویتنامیز کو پائیں گے ان کا قتل کرو, اگر میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کروں گا لوگ کو غلط فہمی ہوگی. لیکن ان کانٹیکسٹ کہ میدان جنگ میں دشمن جب حملہ کرنے آتے ہیں, آپ کو قتل کرنے آتے ہیں, ڈرو مت, ان کا قتل کرو, یہ عام آدمی بھی کہیں گا تو کیا بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دشمن, جب یہ کافر کا مطلب جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا, پھر چاہے کوئی بھی ہو, کافر مطلب جو اسلام کو جھٹلاتا ہے, وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, ہندو ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ آپ جانیں گے کانٹیکسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب امن کو توڑا اور جب جھگڑنے آتے ہیں تو آپ ڈرو مت, ان کا قتل کرو. تو کیا نئی بات ہے, کوئی بھی آرمی جنرل یہی کہیں گا. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر, یہ مشرک, if they seek asylum, اگر امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت, take them to a place of security, ان کو ایسی جگہ لے کے جائیے جہاں وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر, کوئی مشرک امن چاہتا ہے تو صرف چھوڑ مت دو, ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے کے جائیے. آج کی تاریخ میں, آج کا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے اچھا دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جان دو. کون سا آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ چھوڑیے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آیت دیکھیں گے جہاد کی اور قتال کی جو قرآن مجید میں ہے, اس کے بعد اکثر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن کرو اور حفاظت سے ان کو چھوڑو. اور اکثر جب میں غیر مسلم سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں, مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے کہتا ہے غیر مسلم سے بات کرنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے, آؤ اس بات کو ہم تسلیم کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو لوگ سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے مہا بھارت میں, اگر آپ کے مہا بھارت پڑھیں گے, اس میں قتال, جنگ, جھگڑنے کے سینکڑوں ہزاروں آیت ہے, قرآن مجید سے کئی گنا زیادہ. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو مجھ سے کہتے دیکھو مہا بھارت جو ہے نا وہ حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے, اور حق کے لیے اگر باطل سے جھگڑا کرتے تو صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی تو وہی لکھا ہوا ہے. ہاں, اگر قرآن بھی اسی طریقے سے حق کے لیے جھگڑا کرنا کہتا تو ہم کو قرآن سے کوئی ناراضگی نہیں. آسان طریقہ. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا جو سب سے مشہور کتاب ہے ہندو لوگ کی, ہندو مذہب کی سب سے مشہور کتاب, عام طور پہ پڑھی جاتی ہے. یہ بھگوت گیتا ایک صلاح ہے, ایڈوائز ہے جو شری کرشن ارجن کو دیتے ہیں. ارجن کہتے ہیں کہ میں رشتہ دار سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ پوری بھگوت گیتا جو کتاب ہے اس کا مین مقصد ہے کہ شری کرشن ارجن کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جھگڑنا اچھا ہے. پوری بھگوت گیتا اس کے اوپر ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا
चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 43 to 46। उसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अपने सारे हथियार जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं मेरे रिश्तेदार का कत्ल करने से बेहतर यह समझता हूं कि मैं निहत्था जंग के मैदान पे मर जाऊं। सारे हथियार को जमीन पर रख देते और कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार को कत्ल करने से बेहतर यह है कि मैं निहत्था मैदान जंग में मर जाऊं, कत्ल किया जाऊं। इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 वर्स नंबर 2 and 3, श्लोका नंबर 2 और 3, आप कब से बुज़दिल हो गए? From when have this important thought comes in your mind? Important तर्जुमा है, जिसके मानी हम उर्दू में कहेंगे आप कब से नपुंसक बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप कब से बुज़दिल हो गए, कब से नपुंसक बन गए? आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो झगड़ने पड़ेगा ही। और एक पूरी भगवत गीता उसके बारे में, और अब आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 श्लोका नंबर 31, 32, 33, 34, 35। उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि झगड़ना, और खुशनसीब है वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने के लिए मौका मिलता है। हक के लिए, कॉन्टेक्स्ट में हक के लिए। अगर मैं कोई हिंदू से कहूं कि आपकी किताब कैसी है, आपकी किताब कह रही है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं कहूंगा कि आपकी मजहबी किताब कहती है कि आपके रिश्तेदारों का कत्ल करो, यह बिल्कुल गलत है, यह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में यह है कि आपकी किताब कहती है कि बातिल से झगड़ा करो हक के लिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर हक के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं तो हक के लिए झगड़ो, चाहे ऑपोजिट साइड पे दूसरी तरफ आपके दुश्मन है या दोस्त है या रिश्तेदार है। अगर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया तो सही है, हक के लिए झगड़ना हर एक का फर्ज है। और जो लोग ये उछालते हैं, जैसे जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, वो सही बुखारी की हदीस को कोट करते हैं। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कोट करते, कहते हैं कि आपके सही बुखारी में लिखा हुआ है, आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुजाहिद वो है जो जिहाद कर रहा है अल्लाह के राह में, और अल्लाह ही सिर्फ जानता है कि वो जिहाद कर रहा है कि नहीं। और वो ऐसा इंसान है जो पूरे वक्त नमाज पढ़ रहा है या रोजा रख रहा है। और अगर मुजाहिद मैदान जंग में उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत उसे मिलेंगी, और अगर वो बच के वापस आता है तो उसे बूटी मिलेंगी, मतलब जो धन दौलत है वो उसे मिलेगी। तो लोग ये कहते हैं कि कैसी किताब है आपकी, कि आप अगर लोगों का कत्ल करने जिहाद पे जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी, और इस हदीस को उछालते हैं। अफसोस की बात है कि अगर हम कुरान का मुताला करें, कुरान कहता है ताल्लव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, हिंदू से कहना चाहिए, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 37, इसके अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, जाके आप किताल करो, झगड़ा करो, अगर आपकी मौत होगी तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया का ऐशो आराम मिलेगा। हू बहू जो सही बुखारी में लिखा हुआ है वही भगवत गीता में लिखा हुआ है। अगर जो बात यकसा है हमें उसे मानना चाहिए। उसका मतलब नहीं कि सब चीज सही है उनकी किताब में, बट जो चीज सही है उसे हमें तस्लीम करना चाहिए। तो उनके भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। अफसोस की बात यह है मुझे कि जितने लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, खुसूसन अरुण शूरी, उनने शायद अपनी महाभारत और भगवत गीता का मुताला किया ही नहीं होगा। अगर किया होता तो जरूर ये बातें इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ नहीं लिखी होती। तो इस तरीके से हमें गैर मुस्लिम से इस्लाम के बारे में कहना चाहिए। मिसाल के तौर पे 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मुझे बुलाया गया था लॉस एंजलिस में, एक अवार्ड दिया गया था लॉस एंजलिस में, और सिर्फ 1 दिन के लिए था। मैं उधर आने जाने में 2 दिन गए, लेकिन था 1 दिन के लिए। और मुझे पता था कि 11 सितंबर के पहले में एक बार था, 9 सितंबर में, 9 तारीख सितंबर की 2001 में था। मैं 2 दिन पहले वहां से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह।
اس کے بعد پہلی بار میں 11 سپتمبر کے بعد USA جاتا ہوں، اور مجھے پتا تھا، میں تیار تھا کہ کئی باتیں ہوں گی، ذہنی طور پہ تیار تھا. تو وہاں جب مجھے پوچھا گیا تھا تو کئی سوالات ہوئے. مختصر سے جہاد کے بارے میں کہوں گا. میرے بیگ میں ایک کسٹ تھی، جہاد اینڈ ٹیررزم، ٹیررزم اینڈ جہاد اینڈ اسلامک پرسپیکٹو. اور جان بوجھ کے میں نے اس کسٹم آفیسر سے کہا کہ میں اسلامک کانفرنس کے لیے، اسلامک کانفرنس جاؤں جانچ پڑتال کے لیے، جان بوجھ کے، کیا مجھے کوئی موقع ملے گا دعوت کرنے کے لیے. امیگریشن میں تو دعوت کی میں نے، ابھی وقت نہیں بولنے کے لیے. پھر میں کسٹم آفیسر کے وہاں گیا، کیا آپ کے پاس ہے؟ تو میں نے کسٹ دکھایا، تو جہاد اینڈ ٹیررزم، آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں بولا بالکل صحیح، میں مانتا ہوں جہاد میں. آپ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاد میں مانتے تھے. آپ کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف نمبرز، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جھگڑا کرو، لڑو. آپ کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گاسپل آف لیوک میں کہ جا کے جھگڑا کرو. تو جس طریقے سے آپ کی کتاب میں لکھا ہے حق کے لیے جھگڑا کرو، اس جھگڑے میں میں بھی مانتا ہوں. تو اس طریقے سے کئی چیزیں ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ 8-10 کسٹم آفیسر ایک ساتھ جمع ہو گئے اور ایک مختصر سی تقریر ہو گئی. سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن؟ صاحب ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ میں بولا نو پرابلم. میں میرے لوگ سے کہا فون کر کے، بھائی میں ادھر ہوں، آپ گھبراؤ مت، ذرا دعوت کر رہا ہوں میں. اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ کے پاس بندوق ہے، اگر کوئی شخص نہیں جانتا کہ جو نیلا کپڑا پہنے ہیں وہ پولیس کا کپڑا ہے، وہ آپ کو دہشت گرد سمجھ سکتا ہے، تو ہنسنے لگے ہو. کسی کو لیبل دینے کے پہلے یہ جاننا چاہیے ہاتھ میں بندوق مطلب دہشت گرد ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، پولیس بھی ہو سکتا ہے. آج کی تاریخ میں جو نمبر 3 جو غلط فہمی ہے وہ ہے کہ اسلام تلوار کے بل پر پھیلا. اور اس کا جواب ایک محرک، ہسٹورین دلیس اولیری دیتے ہیں ایک کتاب میں، اسلام ایٹ دا کراس روڈ، پیج نمبر 8 پہ. اور وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ افواہ کہ مسلمانوں نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا، یہ سب سے بےہدہ افواہ ہے جو محرک نے ہمیشہ دہرائی ہے. ایک فیمس محرک لکھتا ہے کہ یہ جو افواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا، یہ سب سے ایبسرڈ فنٹاسٹک متھ ہے، بےہدہ افواہ ہے جو محرک نے ہمیشہ دہرائی ہے. اور ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال حکومت کی، لیکن زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا. اس کے بعد کروسیڈرز، عیسائی لوگ آئے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا. ایک بھی مسلمان کھلم کھلا آزان بھی نہیں دے سکتا تھا اسپین کے اندر. عرب ممالک، عرب لینڈ، تقریباً 1400 سال سے ہم اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے، کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، لیکن اوور آل کلی طور پہ ہم نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی، اور اب بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ آج تقریباً 140 لاکھ عرب ہے، 14 ملین، 140 لاکھ عرب ہیں جو کاپٹک کرسچنز ہیں، جو عیسائی ہیں، زمانے سے عیسائی ہیں. یہ 140 لاکھ عرب جو عیسائی ہے وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. اگر ہم چاہتے تو ہر عرب کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. یہ 140 لاکھ عرب عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. یہ ہمارا ہندوستان جو ہمارا ملک ہے، مسلمانوں نے اس ملک پر 800 سال یا 1000 سال اس پر حکومت کی. اگر ہم چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، لیکن یہ بات نہیں ہے. آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ ہندوستانی غیر مسلم ہیں. یہ 80% سے زیادہ ہندوستانی جو غیر مسلم ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. 80% سے زیادہ غیر مسلم اس ملک میں، ہندوستان میں ہیں، وہ آج کی تاریخ میں شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اور یہ راجدھانی جو دلی ہے جہاں ہم آج ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمان کی بھی راجدھانی تھی. آپ جانتے ہیں اس شہر میں بھی آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ یا 75% کم از کم ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے. یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. آپ اگر دیکھیں گے انڈونیشیا، جس میں سب سے زیادہ مسلمان آج دنیا میں ہیں، 20 کروڑ کے اوپر،
وہ شہادت دے رہے ہیں. ادھر کوئی بھی اسلامی آرمی نہیں گئی, کوئی بھی اسلامی فوج نہیں گئی انڈونیشیا میں. ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں, کوئی بھی آرمی, کوئی بھی مسلمان کی فوج ملیشیا نہیں گئی. ایسٹ کوسٹ آف افریقہ جہاں مسلمان آج بستے ہیں, کون سی اسلامی فوج گئی ادھر؟ کوئی بھی فوج نہیں گئی. یہ سب شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اور آج اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھتے ہیں, ایک میگزین ہے پلین ٹروتھ جو کرسچن مشنری نکالتے ہیں, ان نے ایک سروے کیا تھا کہ 50 سال کے درمیان جو مذاہب ہے, جو بڑے بڑے مذاہب ہے, میجر ریلیجن, ان میں کتنا پرسنٹیج گروتھ ہوا, کتنے لوگ بڑھے. اور ان نے ایک سروے کیا تھا 1934 سے لے کے 1984 میں, 1934 سے لے کے 1984 کے درمیان, یہ 50 سال میں جو مذہب کی بڑھوتری ہوئی, بڑے جو مذہب, اس کی فیصد دی گئی تھی. اور نمبر 1 تھا اسلام, 235%. اسلام 50 سال کے درمیان 235% بڑھا, اور عیسائیت صرف 47, 50 میں 3 کم. آج کی تاریخ میں امریکہ میں, یو ایس اے میں سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ نمبر 1 ہے اسلام. یورپ میں جو سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب وہ ہے اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون یہ یورپین اور امریکن لوگ کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون یہ گورے لوگ کو, امریکن کو, یورپین لوگ کو تلوار کے بل بوتے پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اور جو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں, آپ شاید یہ جانتے نہیں ہوئیں گے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 2/3, لگ بھگ 67%, 65% کے اوپر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ خواتین ہیں. اگر اسلام خواتین کو حقوق نہیں دے رہا ہے تو غیر مسلم خواتین اسلام کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ یورپین, امریکن, آپ جائیے, سب سے زیادہ جو دین پھیل رہا ہے وہ اسلام, اور اس میں سب سے زیادہ خواتین قبول کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 جگہ پہ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28, اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے مذاہب کے اوپر غالب ہو. سارے مذاہب پہ, کتنا بھی غیر مسلم نہیں چاہیں گے, یہ بات حق ہے کہ دین الحق اسلام ہے اور سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور مجھے ایک اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے ڈاکٹر ایڈم پیئرسن نے لکھا کہ پیپل who worry that nuclear weaponry will one day fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born, peace be upon him. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ جو لوگ کو پریشانی ہے کہ ایک دن نیوکلیر بام عربوں کے ہاتھ میں آئے گا, ایڈم پیئرسن لکھتے ہیں کہ جو لوگ کو پریشانی ہے کہ ایک دن نیوکلیر بام عربوں کے ہاتھ میں آئے گا, انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ اسلامک بام گر چکا ہے, وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. چوتھی غلط فہمی, کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں آدمی کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی پرمیشن کیوں ہے, اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کو انگریزی میں کہتے ہیں پالیگیمی. اگر مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے اسے کہتے ہیں پالیجینی, اور اگر عورت ایک سے زیادہ شادی کرتی ہے اسے کہتے ہیں پالی اینڈری. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں, ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو. کوئی بھی دوسری کتاب آپ اٹھائیے, چاہے رامائن اٹھائیے, مہا بھارت, بھگوت گیتا, ویدا, بائبل, تلمود, کوئی بھی کتاب اٹھائیے, کوئی بھی مذہبی کتاب میں قرآن کے علاوہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو. اگر آپ پڑھیں گے رامائن, شری رام کے والد راجا دشرت, ان کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے
اس میں لکھا ہے شری کرشن، ان کی کتنی بیویاں تھے؟ 4، 10 ہزار، 10 ہزار، 16,108۔ تو اگر شری کرشن کے 16,108 بیوی ہو سکتے تو مسلمان کے کم از کم 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ دوسری کتابیں پڑھیں گے، اگر آپ یہود کی کتاب تلمود پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے 700 بیویاں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، بائبل پڑھیں گے، اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، یہود کی کتاب یا عیسائی کی کتاب میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے ہیں، 2، 10، 15,000، 10,000، 20,000، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں یہود کے ربائے گنشم بن یہودا 10ویں یا 11ویں صدی میں انہوں نے کہا کہ یہود لوگ ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو کرسچن چرچ ہے جو ابھی بینڈ لگائے کہ کرسچن ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس ملک ہندوستان میں ایک ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا 1954 میں، ایک اسپیشل ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا اس گورنمنٹ کے ذریعے، جن نے کہا کہ ہندو اس دیش میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن کتابوں کے حوالے سے آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں، یہ تو حکومت، ہندوستان کی حکومت نے ایک لا پاس کیا ہے، اسپیشل ہندو میرج ایکٹ 1954 میں۔ اس لا میں پاس کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں ہندو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن ان کی کتاب کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک اسٹیٹسٹکس ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، جس میں لکھا ہوا ہے پنا نمبر 66 اور 67 پہ، 66 پہ لکھا ہوا ہے، اس کا ایک سروے ہے کہ پولیگیمس میرجز ان انڈیا، کتنے لوگ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں ہندوستان میں۔ اور وہ سروے میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، 4.31% پولیگیمس میرجز، یعنی ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے۔ اور اسی سروے میں لکھا گیا تھا کہ ہندو لوگ ہندوستان میں، اور یہ سروے تھا 1951 سے لے کے 1961 میں، 10 ایئرس کا سینسس تھا، ہندو اس ہندوستان ملک میں 5.06%، یعنی اس کا مطلب ہندو لوگ ایک سے زیادہ بیوی مسلمان سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ گورنمنٹ کا اسٹیٹسٹکس۔ حالانکہ گورنمنٹ کے حساب سے ایک سے زیادہ شادی کرنا ہندو کے لیے اجازت نہیں ہے۔ آؤ ہم دیکھیں قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کرو جنہیں آپ چاہتے ہیں، 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو صرف 1۔ قرآن مجید کیا ہے کہ آپ ان عورتوں سے شادی کر سکتے جو آپ کو پسند ہے، 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان اگر عدل، جسٹس نہ کر سکو تو صرف 1۔ تو یہ آیت کہ صرف ایک شادی قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے۔ میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن میں پڑھا ہوں الحمدللہ ویدا، بھگوت گیتا، رامائن، مہابھارت، بائبل، تلمود، گرنتھ، اوستا، کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ایک ہی شادی کرنا چاہیے، صرف قرآن میں۔ اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض ہے۔ ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض نہیں، مباح ہے، آپشنل ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک سے زیادہ شادی کرو گے تو بیوی کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے۔ اور آؤ ہم یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت کیوں دی کچھ لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ قدرتی طور سے لڑکا لڑکی بالکل وہی فیصد سے پیدا ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی، عورت مرد 50-50% کے درمیان لگ بھگ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی پیڈیاٹیشین سے پوچھیں گے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے، وہ کہے گا کہ لڑکی کو بیماریوں سے لڑنے کی، جراثیم سے لڑنے کی زیادہ طاقت ہے، کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو کہے گا۔ تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے زیادہ لڑکوں کی موت ہوتی بنسبت لڑکیوں کی۔ تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے، پیڈیاٹک ایج میں آپ دیکھیں گے لڑکیاں لڑکے سے زیادہ ہے۔ زندگی بڑھتی ہے، بڑھنے کے بعد کئی لوگ مر رہے ہیں،
کئی لوگ مر رہے شراب پینے سے، کئی لوگ مر رہے سگریٹ پینے سے، کئی لوگ مر رہے ایکسیڈنٹ میں، کئی لوگ مر رہے ہیں جنگ میں، اور اکثر یہ سارے حالات میں آدمی زیادہ مرتے ہیں، مرد بنسبت عورت سے زیادہ مرتے ہیں۔ تو آج کی تاریخ میں اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عورتیں مرد سے زیادہ ہیں، دنیا میں عورتیں مرد سے زیادہ ہیں۔ کچھ ممالک ہیں، مثال کے طور پہ ہندوستان جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، جس کے اندر مرد عورت سے زیادہ ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے، اگر آپ ایک پروگرام سنیں گے، BBC پہ آیا تھا، لیٹ ہر ڈائی، اسے مرنے دو، پروگرام اسائنمنٹ، اس میں ایملی بیکنن ایک برٹش رپورٹر وہ آ کے انڈیا میں سروے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہر روز کم از کم 3,000 بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں وہ گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ ہر روز 3,000 سے زیادہ بچے ماں کے پیٹ سے گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے، یعنی سال میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ، more than 1 million بچے جو ماں کے پیٹ میں جب یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکی ہے انہیں گرایا جاتا ہے ہندوستان میں، ہمارے دیش میں۔ اور تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے متعلق ہر 10 بچی جو پیدا ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو لڑکی ہے، ہر 10 لڑکی جو پیدا ہوتے ہیں اس میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے، 4 کا قتل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ کام جو بالکل غلط ہے، حرام ہے، لڑکی کا قتل کرنا، ماں کے پیٹ میں سے بچہ گرانا کیونکہ وہ لڑکی ہے، یہ بالکل غلط ہے، حرام کام ہے۔ اگر یہ کام ہندوستان میں بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی 20-30 سال میں عورتوں کی جو تعداد ہے مرد سے زیادہ ہوں گی۔ آج کے اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ صرف نیو یارک میں 10 لاکھ سے زیادہ عورت مرد کے مقابلے میں ہیں۔ صرف USA میں 78 لاکھ 7.8 ملین، 80 میں 2 کم لاکھوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے۔ صرف UK میں، صرف برٹن میں 40 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں۔ صرف جرمنی میں 50 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں۔ صرف روس میں، صرف رشیا میں 90 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں۔ اور اللہ ہی، خدا ہی جانتا ہوگا سارے عالم میں، سارے دنیا میں کتنے عورتیں مرد سے زیادہ ہوں گی۔ مان لو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، مان لو صرف آرگیومنٹ کے طور پہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہر مرد ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہیے، مان لو۔ اور اگر میری بہن یا آپ کی بہن امریکہ میں رہ رہی ہے جہاں پہ 80 میں 2 کم لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے، اور سپوز مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے، مطلب ہر مرد نے ایک عورت اپنے لیے ڈھونڈ لی، پھر بھی 80 میں 2 کم لاکھ یعنی 2.25 کروڑ سے زیادہ عورتیں کو شوہر نہیں ملیں گا۔ اور اگر مثال کے طور پہ میری بہن امریکہ میں یا آپ کی بہن امریکہ میں، اور بدقسمتی سے وہ یہ 2.25 کروڑ سے زیادہ میں سے ایک عورت ہے، تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ صرف 2 ہی راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی شادی ہو چکی ہے، یا وہ بازار کی زینت بنے۔ لوگ بولیں گے بازار کی زینت، ذاکر بھائی آپ ایسا سخت الفاظ استعمال کر رہے، میں یہ سب سے اچھے اردو جو جانتا ہوں، میں اس سے اچھی اردو تو جانتا نہیں ہوں، میں میرے اردو میں کمزوری ہے، انگلش میں کہتا ہوں پبلک پراپرٹی، بازار کی زینت۔ اور کوئی راستے ہی نہیں ہے، یہ 2 راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں، 2 راستے رہ جاتے کہ ادھر اس سے شادی کرو جس کی شادی ہو چکی، یا بازار کی زینت بنے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے امریکہ میں عام ہے، امریکہ میں مسٹریسز عام ہے، رکھیل رکھنا بہت عام ہے، لیکن ایک سے زیادہ شادی کرنا ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ اور امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ ایک مرد 8 عورتوں سے ہم بستری کرتے ہیں، عام طور پہ، کچھ لوگ کرتے ہیں 2، کچھ لوگ 10، کچھ لوگ 20، عام طور پہ ایک امریکن مرد 8 عورتوں سے ہم بستری کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے، بعد میں کی بات تو اسٹیٹسٹکس الگ ہے، شادی کرنے کے پہلے۔ تو وہاں عام ہے مسٹریسز رکھنا، رکھیل رکھنا عام ہے، لیکن ایک سے زیادہ شادی کر کے اس عورت کو گھر کی ملکہ بنانا ان کو ہضم نہیں ہوتا، گوارا نہیں ان کو۔ اسلام میں جب ایک سے زیادہ شادی کوئی کرتا ہے، اسے دونوں بیویاں کے بیچ میں عدل دینا ضروری ہے، اسے عزت دینا ضروری ہے، آنر، رسپیکٹ، اور یہ لیگل ہے۔ تو ابھی کا جو پرابلم ہے، آج کی جو حالت ہے دنیا میں،
خواتین مرد سے زیادہ ہے. تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے, اس کا جواب ہے. ففتھ, پانچواں جو غلط فہمی, لوگ کہیں گے کہ اگر اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے تو خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ پولی جینی از الاؤڈ ان اسلام, پولی اینڈری از ناٹ الاؤڈ. یہ تو قرآن کی آیت ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23, 24, 25, کہ جن لوگ سے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کی فرض دی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو عورت کی شادی ہو چکی ہے اس سے آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے. مطلب ایک خاتون ایک ساتھ میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا اس کے لیے حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مان لو جب ایک مرد ایک سے زیادہ بیوی اس کی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آسانی سے ہمیں یہ پتا لگ سکتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے اور اس کا پتا کون ہے, اس کا والد کون ہے اور والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت اس کو ایک سے زیادہ شوہر ہیں تو یہ تو پتا لگ جائے گا اس بچے کی ماں کون ہے, لیکن یہ نہیں پتا لگے گا اس بچے کا باپ کون ہے, اس بچے کا پتا کون ہے. میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتا ہوں کہ ابھی سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے اور اب ایک نئی ٹیسٹنگ ہے, ڈی این اے ٹیسٹنگ, جینیٹک ٹیسٹنگ, جس سے کچھ حد تک معلوم پڑ سکتا ہے کون باپ ہے, لیکن وہ تو ابھی وجود میں آئے. اسلام ماشاءاللہ نیا مذہب تو نہیں ہے. صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے, کئی وجہ ہے جس کے لیے خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ممانعت ہے, الاؤڈ نہیں ہے. سیکنڈ ریزن, سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ مین از مور پالیگیمس ان نیچر دین دا وومن. مطلب آدمی فطرت سے اور پالیگیمس ہے ایز کمپیئرڈ ٹو دا وومن. آدمی فطرت سے وہ اور ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے بنسبت عورت سے. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مرد کو اپنا رول کرنا ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے, اسے ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری ایک ساتھ میں نبھا سکتا ہے. اگر اس کے ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داریاں وہ نبھا سکتا ہے بنسبت ایک عورت, کیونکہ اس کو مینسٹریل سائیکل ہوتے ہیں. دیر آر مینٹل چینجز گوئنگ آن اسپیشلی ان دا مینسٹریل پیریڈ. جو حیض کی حالت میں جو مینسٹریل چینج ہوتے ہیں اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری وہ جھیل سکیں گے. اور آج سائنس یہی کہتی ہے, میڈیکل سائنس, کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کی کئی بیویاں ہیں اور ماشاءاللہ سب لوگ بھروسے مند ہیں اور اس کے باوجود کچھ پرابلم نہیں ہوئیں گے, لیکن جب ایک عورت ہوتی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب اگر ایماندار ہے, ایک عورت ہے جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب ایماندار ہے, آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر ہے تو امیڈیٹلی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں, ویرنل ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے جو ایک مرد کے ایک سے زیادہ بیوی ہے تو یہ نہیں ہوتا, یہ سائنس کہتی ہے. تو سائنٹیفکلی بھی a man can have more than one wife but a woman cannot have more than one husband. چھٹا سوال, چھٹی غلط فہمی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا, اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے. اسلام ڈیگریڈز the woman. اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا, اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے, وہ ہم جان لیں, پھر ہم جواب پہ آئیں گے. اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے, ہسٹری آف بیبیلونین سیولائزیشن, اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی. اگر آپ گریک سیولائزیشن پڑھیں گے, اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا, ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا, جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے. ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا. اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی, ویشیا پنا کافی کامن تھا, عام تھا. اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے اس کے اندر بھی نیوٹیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن, ننگا پن اور ویشیا پنا بہت عام تھا. خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے. اگر آپ ایجپشین سیولائزیشن پڑھیں گے اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے. اگر آپ عرب سیولائزیشن پڑھیں گے, قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے. اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا, الحمدللہ, انہیں حقوق دیے, انہیں رائٹس دیے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے, کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے.
ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا، اور کس طریقے سے وہ قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے، اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں، کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے، لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں۔ تو جب اسلام نے، قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا، انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے، اس عہدے کو برقرار رکھے۔ اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد، اے مومن، جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو۔ اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو۔ ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے۔ اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں، لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو، اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو۔ دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں، اے مومنہ، آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے تو اپنے نظر نیچے کرو، اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھک لو، اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ، صرف اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے والد، اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے دیا گیا ہے۔ عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض ہیں، 6 نقطے ہیں، 6 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 ایکسٹینٹ اورا، جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک، اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے، صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ۔ کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دکھ سکے۔ تیسرا پوائنٹ، ایسے کپڑے، چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے۔ چوتھا پوائنٹ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے۔ 5واں پوائنٹ، کپڑے غیر جنس کے، عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے۔ اور چھٹا، کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہیں۔ یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے، 6 نقطے ہیں، 6 فرائض ہے حجاب کے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے، اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے، مومن خواتین سے، کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے، اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے۔ پیپل ول ناٹ molest them، کہ لوگ انہیں پہچانے اور ان کی عزت سے نہ کھیلے۔ مثال کے طور پہ اگر دلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، ہو بہو خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، 2 جڑواں بہن چل رہے ہیں دلی کے سڑک پہ۔ ایک جڑواں بہن پہنی ہوئے اسلامک لباس، پورا جسم ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ رہا ہے، اور دوسری بہن پہنی ہوئی مغربی لباس، منی اسکرٹس یا شارٹ، مغربی لباس جو منی اسکرٹس یا شارٹس جو تن کو کم ڈھک رہا ہے اور دکھا رہا ہے زیادہ۔ اور دونوں جڑواں بہن اگر دلی کے سڑک کناٹ پلیس اگر وہاں چل رہے ہیں اور سڑک کے کونے پہ، کنارے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے، میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن کو جو اسلامک لباس پہنی ہوئی ہے، حجاب پہنی ہوئی، کیا وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے کس کو چھیڑے گا؟ جو مغربی لباس پہنا ہوا ہے۔ قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے۔
اور عزت برقرار رکھتا ہے. اور اس کے بعد اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے، جبر زنا کرتا ہے، تو اس کے لیے سزائے موت، ڈیتھ پینلٹی. بہت سے غیر مسلم کہیں گے سزائے موت آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں سزائے موت، کتنا بے درد دین ہے یہ اسلام، کتنا ناگوار دین ہے. لیکن میں یہ سوال پوچھا ہوں ہزاروں غیر مسلم سے، اب بھی پوچھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں یا آپ کی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے، اور وہ بلاత్కాر کرنے والے کو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، آپ کیا سزا اسے دیں گے؟ اور 100% مجھے جواب یہ ملا کہ سارے غیر مسلم نے کہا کہ ہم اسے سزائے موت دیں گے. کچھ غیر مسلم نے یہ بھی کہا کہ ہم اسے تڑپا تڑپا کے ماریں گے. تو جب آپ کی کوئی والدہ یا آپ کی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے، آپ کو اسے سزائے موت دینے کا ہے، دوسری کسی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے، آپ کے سزائے موت غلط ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ جو لا ہوتا ہے یہ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر آپ جانتے، آج جو لوگ کہتے ہیں امریکہ اتنی ایڈوانسڈ ملک ہے، لوگ اس کی طرف دیکھتے، آپ جانتے وہ ایک ملک ہے جس میں زیادہ بلاత్కాر ہوتے ہیں. ایک ملک ہے جو نمبر 1 پہ نہیں ہے لیکن جو میکسیمم ریپ جتنے دنیا میں ہوتے اس میں سے ایک ملک ہے USA. FBI کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1991 کے FBI کے اسٹیٹسٹکس کے متعلق اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر روز امریکہ میں 1756 بلاత్కాر ہوتے تھے. 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے، 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے US کرائم ڈپارٹمنٹ آف جسٹس وہ کہتی ہے کہ 1996 میں ہر روز آن ایوریج ہر روز 2713 بلاత్కాر ہوتے تھے. 91 میں 1756، 96 میں 2713. امریکن لوگ اور ذرا زیادہ بولڈ ہو گئے اور ہمت والے ہو گئے. ہر روز 2713، یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاత్కాر ہوتا ہے امریکہ میں آج کی تاریخ میں. ہم اس آڈیٹوریم میں لگ بھگ 2 گھنٹے سے ہیں. 2 گھنٹے سے جب سے ہم اس آڈیٹوریم میں ہیں 200 بلاత్కాر امریکہ میں ہو بھی چکے ہوں گے. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسلامک شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ کوئی بھی مرد کوئی خواتین کو دیکھے اور کوئی بھی غلط تصور اس کے دماغ میں آیا، اسے اپنی نظر نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد خواتین سارا جسم ڈھکے، صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے، اور اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاత్కాر کرتا ہے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بلاత్కాر کی فیصد بڑھیں گی، وہی رہیں گی، یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی شریعت لاگو کرو اور امیجیٹلی آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اور جو ایکس ہوم منسٹر تھے LK اڈوانی، ابھی نہیں ہے، اس دیش کے ہوم منسٹر تھے، ان نے تجویز کی تھی، ان نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ بلاత్కాر کرنے والے کو ڈیتھ پینلٹی ملنی چاہیے. اور میں الحمدللہ انہیں کانگریچولیٹ کیا. LK اڈوانی جو ہوم منسٹر تھے، ابھی نہیں ہیں، ان نے کہا تھا چند سال پہلے کہ بلاత్కాر کرنے والوں کو سزائے موت ہونا چاہیے. اور میں ان کی اس بات پہ سہمت ہوں. باقی بات سے شاید سہمت نہیں ہوں، بٹ اس بات پہ تو سہمت ہوں. اور انشاءاللہ جو اگلے ہوم منسٹر آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ خواتین کو حجاب بھی پہننا پڑے گا انشاءاللہ. کئی غیر مسلم، خصوصاً ہمارے جو ہندو دوست تھے، وہ کہتے کہ اسلام بڑا بے درد مذہب ہے کیونکہ وہ گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے بے درد ہے. ایک جانور کے جان لینا کتنا بے درد ہے، گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے بے درد ہے. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان شدھ شاکاہاری ہو کے، پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. گوشت کھانا ہمارے لیے فرض نہیں ہے. قرآن میں یا حدیث میں کہیں لکھا نہیں کہ گوشت کھانا فرض ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان شدھ شاکاہاری ہو کے، پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے آپ کو کھانے کے لیے سارے جانور جس کے 4 پیر ہے اس کی اجازت دی ہے، صرف جس کی ممانعت ہے. We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named. یہ کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ کیٹل، بھیڑ بکری بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے کام آئے اور آپ ان کا گوشت کھا سکے. یہ سورہ مومنون میں ذکر ہے سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ بھیڑ بکری کھا سکتے ہیں. آؤ پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے گوشت کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹ کے اندر، مٹن میں، گوشت میں ہائی لیول آف پروٹین ہے، اٹ از نیوٹریشس. وائٹامن کے ہے، آئرن ہے، اینڈ
हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हमारे जिस्म को 20 से ज्यादा अमीनो एसिड की जरूरत है, उसमें से 8 किस्म के अमीनो एसिड जिस्म में बनाए नहीं जाते, तो वो 8 अमीनो एसिड हमें खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेरियन फूड, कोई भी शाकाहारी खाने में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है ही नहीं, लेकिन गोश्त में, मच्छी में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है। वो अलग बात है कि अगर हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो शायद 8 एक साथ में हो जाए, लेकिन एक साथ में एक वेजिटेबल में 8 अमीनो एसिड मौजूद ही नहीं है। और जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बिवरस एनिमल, मिसाल के तौर पे गाय, बकरी, आप देखेंगे उनके दांत फ्लैट दांत है, चपटे दांत है उनके, वो सिर्फ घास फूस खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते, उनके दांत है चपटे, हर्बिवरस सेट ऑफ टीथ। आप वो जानवर को देखेंगे जो गोश्त खाते हैं, मिसाल के तौर पे शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीले दांत है, कैनाइन टीथ, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में अपने दांत देखेंगे, हमारे पास चपटे दांत भी और नोकीले दांत भी है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए हमें, तो कैनाइन सेट ऑफ टीथ क्यों दिए? इससे ये जाहिर होता है कि हम गोश्त भी खा सकते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है भेड़ बकरी का, वो सिर्फ घास फूस खा सकता है, घास फूस हजम कर सकता है, गोश्त हजम कर ही नहीं सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो चीते का है, शेर का है, शेर बब्बर का है, वो सिर्फ गोश्त को हजम कर सकता है, घास फूस को कर नहीं सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, जो खुदा ने बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू बनाया है, वो घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए, तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दे जो गोश्त को भी हजम कर सकता है? और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं, तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए, तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल भाजी चावल देंगे 1 महीने के लिए, अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसेरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग दिगर मजाहिब की तरफ जा रहे थे, मिसाल के तौर पे जैनिज्म, इसलिए उनने दूसरी मजहब की चीज को इख्तियार किया। और अगर दिगर मजाहिब से पूछेंगे क्यों आप गोश्त नहीं खाते, तो वो कहते हैं कि किसी की जान लेना हराम है।
जब आप गोश्त खाते हैं तो जानवर की जान लेते हैं, इसीलिए हराम है। तो मैं कहता हूं अगर हम बिना किसी की जान लिए इस धरती पे जी सके तो मैं सबसे पहला इंसान हूंगा। मैं कहता हूं क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आज साइंस एडवांस हो चुकी है। ये अलग बात है कि पहले लोग समझते थे कि पेड़ पौधे में जान नहीं है। आज साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, फल में भी जान है। तो आप फल और पेड़ पौधा क्यों खाते? तो उनकी लॉजिक, उनकी मंतिक जरा बदल गई। अभी कहते हैं अच्छा हम जानते हैं कि पेड़ के अंदर जान है, लेकिन जो पेड़ पौधा है उनको दर्द महसूस नहीं होता, जानवर को दर्द महसूस होता है, इसलिए जानवर खाना बड़ा हराम है बनिस्बत भाजी पाला खाने से। आज साइंस और तरक्की कर चुकी है। साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधे भी उनको दर्द होता है, वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, वो चिल्ला भी सकते, लेकिन उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे कान सिर्फ 20 साइकिल्स टू 20,000 साइकिल्स, 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकते हैं। इसके नीचे, इसके ऊपर हमारे कान को नहीं सुनाई देता। लेकिन पेड़ पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस किया, वो कहने लगा जाकिर मैं मानता हूं क्या पेड़ पौधे में फल में जान है, उन्हें दर्द का भी एहसास होता है, लेकिन जानवर के पास 5 सेंसेस है, 5 एहसास करने के सेंसेस है। ये जो पेड़ पौधे है सिर्फ 3 है। तो क्योंकि पेड़ पौधे के सेंसेस जो एहसास करने के ना, एहसास मतलब टच, टेस्ट, फील, ये सब एहसास सेंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि पेड़ पौधे में 2 कम है, इसीलिए पेड़ पौधे को मारना कम गुनाह है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मान लो आपका कोई भाई है जो गूंगा और बहरा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, 2 सेंसेस कम है, 2 एहसास करने की चीज कम है। अगर वो बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे कि जज मेरे भाई के कातिल को कम सजा दो क्योंकि उसके पास 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा कहेंगे कि कातिल को डबल सजा दो, उसने मासूम को मारा है, बेचारा बहरा था और गूंगा था। इस्लाम में बहरा गूंगा 2 सेंस ज्यादा 2 सेंस कम, कुरान में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168। उसमें अल्लाह ताला फरमाते या अल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले आप वो चीज खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो हलाल है वो जायज है, जो हराम है वो नाजायज है। तो जो चीज हलाल है हम खा सकते हैं। कोई अगर शुद्ध शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा उससे नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। कोई शुद्ध शाकाहारी है तो मैं मांसाहारी हूं, वो शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा। लेकिन अगर वो मुझसे आके कहेगा कि मांसाहारी बनना गलत है तो मैं जवाब देता हूं। और हिंदुस्तान में जो लोग हैं, कई लोग शाकाहारी है, उससे देखे जाओ तो मुझे फायदा है। अगर सब हिंदुस्तानी मांसाहारी बन जाएंगे तो ये मटन का भाव जो ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर बाकी लोग शाकाहारी है तो। लेकिन कुरान इजाजत देता है कि आप जो जानवर के नाम दिए गए वो खा सकते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोग जानवर खाते हैं और जानवर की तरह बर्ताव करते हैं। तो मेरा जवाब ये मुख्तसर सा जवाब, वक्त कम है, बिल्कुल सही। आज की साइंस ये कहती है कि जो भी आप खाते हैं वो आपके मिजाज के ऊपर असर करता है। ये साइंस का लेटेस्ट डिस्कवरी है। जो आप खाते हैं आपके बिहेवियर के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो वो कहते हैं गैर मुस्लिम आप जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते। तो मेरा जवाब ये है कि हमारे इस्लाम में वो जो खतरनाक जानवर हैं, शेर, चीता, शेर बब्बर, जो एकदम वायलेंट है, खतरनाक है, वो खाने की ममानियत है, अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। हमको सिर्फ इजाजत है भेड़, बकरी, गाय, जो अमन के जानवर है, क्योंकि हम अमन से रहना चाहते हैं। कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं ठीक है आप जानवर खाते हैं, कोई एतराज नहीं, आप जानवर खाते कोई एतराज नहीं। लेकिन आप जब ज़बा करते हैं तो इतने तकलीफ से जानवर को क्यों मारते हैं, तड़पा तड़पा के क्यों मारते हैं? एक झटका दो जानवर मर गया। और इसी तरीके से हमारे एक सिख दोस्त और एक मुसलमान भाई से बहस चल रही थी। वो सिख बोलता आपको मारने का तो झटका से मारो, फिनिश, एक झटके में जानवर मर गया, आप तड़पा तड़पा के क्यों मारते? तो अपना मुसलमान भाई जो उसके जहन से उसने जवाब दिया, उसने कहा कि आप लोग बुज़दिल है, आप लोग पीछे से वार करते हैं, हम मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं। ये जवाब सही नहीं है। ये एक चुटकुला था, चुटकुला, जोक, चुटकुला कहते हैं ना, तो ये सही जवाब नहीं। सही जवाब इस्लाम में हम ज़बा करते हैं, उसकी वजह ये है, कई शराइत हैं कि छुरी तेज होना चाहिए, जल्दी से करना चाहिए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बा नहीं करना चाहिए, कई चीजें हैं। सबसे अहम है कि जब आप ज़बा करते हैं तो आप थ्रोट को और विंड पाइप को काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक, जो गर्दन के जितने हैं वेसल्स, उसको काटते हैं। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको आप हाथ नहीं लगाना चाहिए।
کیونکہ جب ہم ذبح کرتے ہیں ونڈ پائپ اور یہ گلے کو کاٹتے ہیں along with the vessels of the neck, ہارٹ پمپ کر رہا ہے بلڈ, دل ابھی تک چلتا ہے اور خون بہہ جاتا ہے. اگر ہم ریڑھ کی ہڈی اسپائنل کارڈ کو ڈیمیج کریں گے تو جو نرو جو دل کو جا رہی ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے. دے کین بی کارڈیاک اریسٹ, دل بند ہو سکتا ہے. جب دل بند ہو جائے گا تو سارا خون جسم میں رہے گا. تو ایک ضروری چیز ہے کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو یہ جو ونڈ پائپ کو کاٹتے ہیں, تھروٹ کو کاٹتے ہیں, ویسل کو کاٹتے ہیں, اور دل ابھی تک کے خون کو پمپ کر رہا ہے باہر. ہمارا مین مقصد ہے کہ خون جانور کے جسم سے باہر جائے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ خون از اے گڈ میڈیم آف جرمز اینڈ بیکٹیریا. خون کے اندر جراثیم رہتے ہیں, ٹاکسن رہتے ہیں, بہت سے بیماریاں رہتے ہیں. تو ہم سائنٹیفکلی اس خون کو بہنے دیتے ہیں. اور لوگ کو غلط تصور ہے کہ جب ذبح ہوتا ہے تو جانور تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. حالانکہ جب ذبح ہوتا ہے تو جو خون کا ویسل جو دماغ کے اس بھاگ کو پہنچتا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو جانور سکون سے مرتا ہے, اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے, کیونکہ خون جو دماغ کے حصے پہ جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ جانور تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. وہ تڑپتا ہے درد کی وجہ سے نہیں, کیونکہ خون کم ہونے کی وجہ سے سائنٹیفکلی مسلز کانٹریکٹ اینڈ ریلیکس. خون کم ہونے کی وجہ سے وہ مسل کانٹریکٹ کرتے اور ریلیکس کرتے, اسی لیے جانور تڑپتا ہے, درد سے نہیں. حالانکہ جھٹکے میں کئی بار جانور 2, 3, 4 گھنٹے بعد مرتا ہے اور بہت درد کے ساتھ مرتا ہے. تو اسلامک طریقہ سلاٹرنگ کا ایک دم صحیح طریقہ سائنٹیفک ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اسلام بت پرستی میں نہیں مانتا ہے, آپ مسلمان سب سے زیادہ بت پرستی کرتے, آپ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں, وہ سب سے زیادہ بت پرستی ہے. غیر مسلم کہتے ہیں اسلام اگر بت پرستی کے خلاف ہے تو آپ لوگ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے, کعبہ کی پرستی کیوں کرتے ہیں, کعبہ کی عبادت کیوں کرتے. اس کا جواب ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے. آپ جہاں بھی دنیا میں ہیں قبلہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیے. کعبہ قبلہ ہے, دشا ہے, ڈائریکشن ہے. مثال کے طور پہ ہمیں اگر آج نماز پڑھنے کا یہاں, تو کوئی لوگ کہیں گے کہ دکشن کی طرف دیکھ کے پڑھیں گے, کچھ لوگ کہیں گے پشچم, کچھ کہیں گے ایسٹ, کچھ کہیں گے ویسٹ, کچھ کہیں گے نارتھ, کچھ کہیں گے ساؤتھ. تو اجماع ہونے کے لیے ہمیں ایک طرف دیکھنا چاہیے, اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کعبہ کی طرف. تو کعبہ ہمارا قبلہ ہے. اور سب سے پہلے جو جغرافی میپ جو نقشہ بنائے تھے دنیا کا وہ مسلمان تھے. 1154 میں الادریسی نے نقشہ بنائے تھے پوری دنیا کا. اور جب مسلمان نقشہ بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا, نارتھ پول نیچے تھا, اور کعبہ بیچ میں تھا. بعد میں ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے, مغربی لوگ آئے, اور میپ کو الٹا کیے, اپ سائڈ ڈاؤن. یہ جو میپ ہے اس کو الٹا کیے, نارتھ پول اوپر, ساؤتھ پول نیچے. بٹ الحمدللہ کعبہ اب بھی سینٹر میں ہے. تو جہاں بھی آپ دنیا میں, اگر آپ نارتھ میں ہیں تو آپ ساؤتھ میں فیس کریں گے, اگر ساؤتھ میں ہے تو نارتھ میں فیس کریں گے, اگر ایسٹ میں تو ویسٹ میں فیس کریں گے, ویسٹ میں ہے تو ایسٹ میں فیس کریں گے. اور ہم جب جاتے ہیں مکہ میں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے, ہم طواف کرتے ہیں کعبہ کے ارد گرد, ہم طواف کرتے ہیں. لوگ پوچھیں کیوں طواف کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے, ہمیں نبی کا حکم ہے, اس لیے ہم کرتے. اگر منطق سے سوچا جائے تو جواب ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہر دائرے, ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, ہر دائرے کا ایک ہی سینٹر ہے. ہم جب سرکم ایمبولیٹ کرتے ہیں, کعبہ کے گول جاتے ہیں, یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان نے کہا, صحیح بخاری میں ہے اس کا ذکر, جلد 2 کتاب حج, چیپٹر نمبر 56, حدیث نمبر 675, اس میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے میرے نبی کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا ہوں اسی لیے میں چوم رہا ہوں, ورنہ یہ کالا پتھر نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ سیکنڈ خلیفہ کے, دوسرے خلیفہ کے, کہ یہ پتھر نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, کافی ہے ہمیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ پتھر کو ہم نہیں پوچھتے. اور ایک چیز میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت, ان کے دور میں کئی بار صحابہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے آزان دی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو بت کو پوچھتا ہے وہ بت کے اوپر کبھی نہیں چڑھے گا. صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے آزان دیتے تھے, یہ ثبوت ہے کہ ہم اس پتھر کو, سنگ اسود کو نہیں پوچھتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اسلام کیا ہے؟ اسلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اور کون سے مذاہب اس دنیا میں آباد تھے؟ تو اسلام سے پہلے مختلف مذاہب اس دنیا میں آباد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پیغمبروں کا ایک سلسلہ وہ شروع ہوا، اور یوں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سلسلہ آج آ کر ختم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائے کہ جو آدمی کسی اسکول سے گریجویٹ نہیں، کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، کبھی کسی کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، اس کے باوجود جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی ذمہ داری جو تمام امت مسلمہ کی ہے یا تمام انسانوں کی ہدایت کی ایک ذمہ داری ڈالتی جاتی ہے، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آخری نبی ہے اللہ کے، اور آپ لوگوں کو آپ اللہ کی تعلیمات آپ پہنچائیں گے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی جب اس کو یہ کہا جاتا ہے ایک غار میں اکیلے میں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مکے کے گرم ترین پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ اور سخت گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میرے اوپر چادر ڈال دو، یعنی سردی میرے اوپر آ گئی۔ اب آپ خود اندازہ لگائے کہ غار کے اوپر چڑھنا اور پھر غار کے نیچے سے آنا سخت گرمی کے موسم میں، اور اس کے بعد آپ کے اوپر سردی لگنا، تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر ایک بھاری بوجھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی گئی۔ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف یا بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ پوری طرح سے، بلکہ اس کا پورا حق علیہ وسلم نے ادا کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزانہ اور اپنی ایک اخلاق حسنہ کے حساب سے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں تقریباً 100 میں سے 99% یا 90% لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، اس طرح مختلف غزوات لڑی، اس میں ماشاءاللہ فتوحات بھی حاصل کی۔ تو اپنے اخلاق سے اور اپنی تعلیمات سے دنیا کے اوپر یہ ثابت کر دیا کہ جب بھی اگر کوئی اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کرنا چاہیے، جس کو جہاد کا نام دیا گیا۔ ابھی چونکہ جو ویسٹرن میڈیا ہے جس طرح BBC اور CNN وغیرہ، تو یہ مختلف اینگل سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے لگتے ہیں۔ کبھی یہ دعویٰ اچھال دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر آیا، کبھی یہ اچھال دیا جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی کافر دیکھو اس کو قتل کر دو، کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کا حقوق وہ چھین لیا، اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی، جس طرح میرا جسم میری مرضی والے لوگ ہمیشہ لبرلز لوگ یہ آگے آتے رہتے ہیں۔ یہ سب غلط فہمیاں ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت آپ کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی بھی غلط فہمی میں ہم نہ رہیں، نہ ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہو، اور تسلسل سے ہی اپنا کام جاری رکھیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں، لہٰذا اب اس دنیا کو دعوت دینا اور اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو زندہ کرنا، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ جو مخالف پروپیگنڈے استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھرپور جواب بھی دینا چاہیے، ڈیبیٹ کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو موعظۃ الحسنہ میں بھی یہی آتا ہے کہ حکمت اور ایک خوبصورت باتوں کے ساتھ آپ ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے، نہ ہی کہ کسی گالم گلوچ وغیرہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔